بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، جس کے اندر روزے کی قدر، اس کا بدلہ اور روزے کے آداب، یہ تین چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں کہ روزے کی قدر و قیمت کیا ہے، اور اسی طرح اس کا بدلہ کیا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو اس کے آداب مقرر کیے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الی 700، کہ ابن آدم یعنی آدم کی اولاد کا ہر نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی جو بھی آدمی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اور جتنا اس کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اخلاص بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کی رضا اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ ثواب بڑھتا بڑھتا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جتنا ثواب بڑھتا ہے وہ اس کی نیت پر اور اللہ کی رضا پر اس کا انحصار ہے۔ جتنا اللہ کی رضا زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا یہ عام نیکی کا حساب و کتاب ہے، لیکن آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصوم، مگر روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ یعنی یہ والا جو کلیہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، یہ روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے، اس کا ثواب کچھ زیادہ ہی ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی اس کا کوئی ثواب اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا، غیر متعین ہے، اور وہ وعدہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی ذات، تمام خزانوں کی مالک ذات۔ تو کتنا اللہ رب العزت نوازیں گے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کہ جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب میں خود عطا کروں گا۔ اگرچہ تمام چیزوں کا جو ثواب ہے، بدلہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہی قیامت والے دن عطا کرے گی، کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب بھی اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، حج، زکوٰۃ، تمام نیک اعمال کا ثواب اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ لیکن وہ فرشتوں کا حکم ہوگا کہ اس کو نماز پڑھنے کا بدلہ دے دیجئے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا بدلہ دے دیجئے، اس کو حج کرنے کا بدلہ دے دیجئے۔ لیکن جب باری آئے گی روزے کی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ فرشتوں کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ میں خود اس کو جو بدل دوں گا۔ اور فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو اس وجہ سے اس کا بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا۔ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کھانے پینے اور شہوات کو میری وجہ سے، میرے حکم کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے اس کا بدل بھی میں خود عطا کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری جب وہ رب سے ملاقات کرے گا قیامت والے دن اس وقت ہوگی۔ افطار کے وقت ایک اس وجہ سے کہ اس نے جو اللہ کا حکم تھا اس کو پورا کر لیا ہے، تو اس بنا پر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور پورا کر کے اب وہ افطار کر رہا ہے۔ اور ایک خوشی اس کو قیامت والے دن ہوگی، جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بدل عطا فرمائیں گے، تو اس دن بھی اس کے لیے بہت بڑی خوشی ہوگی۔ تو فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشی ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے، معدہ خالی رہنے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو کستوری جو ایک خوشبو ہے، بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو روزے دار کے منہ کی جو خوشبو ہے، بدبو جو خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ کہیں پسندیدہ ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، والصیام جنۃ، روزہ یہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ڈھال وہ ہوتی ہے جو مجاہد میدان جہاد کے اندر اپنے دشمن کے وار کو روکنے کے لیے
آگے ایک ڈھال کر لیتا ہے کہ جب کوئی دشمن کا وار تلوار وغیرہ آتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے آگے پکڑ لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن کا وار بجائے جسم پر یا سر پر ہونے کے اس ڈھال کے اوپر ہوتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جو روزہ ہے یہ بھی ایک ڈھال ہے کہ انسان بہت سارے گناہوں سے اس روزے کی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ تو فرمایا صوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا كَانُوا يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، کہ جب تم میں سے کسی آدمی کا روزہ ہو تو وہ دو کام نہ کرے، ایک تو وہ گناہ کے کام، فحش باتیں، غلط باتیں، بیہودہ باتیں جن کا دین اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اس طرح کی باتیں نہ کرے، اور دوسرا فرمایا وہ شور وغیرہ بھی نہ کرے، خواہ مخواہ میں سے چیختا چلاتا رہے، شور کرتا رہے۔ تو یہ روزے کے آداب کے اندر یہ داخل ہے کہ فحش گوئی سے اور بلا وجہ بولنے سے اور ایسے شور کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگرچہ یہ دونوں چیزیں عام حالات کے اندر بھی منع ہے کہ آدمی جو ہے وہ عام حالات کے اندر بھی بغیر روزے کے بھی اگر ہو، یعنی کہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی، تب بھی فحش گوئی اور غلط اور فحش باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن روزے کے آداب کے اندر یہ خصوصیت کے ساتھ داخل ہے تو ایسی حالت کے اندر اپنے آپ کو فحش گوئی سے اور اسی طرح شور و غب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا فَإِن صَابَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر تم سے کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، تمہیں کوئی گالی دیتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو تم اس کو جواباً کہہ دو میں روزے دار ہوں، میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرو۔ یعنی تمہیں کوئی گالی دے رہا ہے تو تم بھی بدلے کے گالی دینا شروع کر دو، ہرگز ایسا نہ کرو۔ تمہارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، تم بھی اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دو، ہرگز ایسا نہ کرو، بلکہ اس کو کہو کہ میں روزے دار ہوں اور میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں تمہیں بھی بدلے کے اندر گالی دوں یا میں بدلے کے اندر تیرے ساتھ لڑائی جھگڑا کروں۔ تو یہ روزے کے آداب ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو روزے کی قدر و قیمت، اس کا بدلہ اور اس کے آداب ہمیں بتائے ہیں۔ امید کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں بھی عطا کر دے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز آپ حضرات تک بآسانی پہنچ سکیں۔ والسلام۔